غزہ جنگ بندی مذاکرات جاری ہیں، مسائل دور کرنے پر کام ہو رہا ہے، وائٹ ہاؤس۔ مشرق وسطی میں بڑی جنگ کے فوری خطرے میں کمی آئی ہے، امریکی جرنل۔ جو بائیڈن اور مودی کا ٹیلی فونک رابطہ، یوکرین اور بنگلہ دیش کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ محمد جلیل۔ وائٹ ہاؤس کی قومی سلامتی کی ترجمان جان کربی نے کہا ہے کہ غزہ میں جنگ بندی اور یارغمالیوں کے بارے میں معاہدے کے لیے قاہرہ میں مذاکرات میں پیش رفت ہو رہی ہے۔ کربی نے ان قیاس سرائیوں کو مسترد کر دیا ہے کہ یہ مذاکرات ناکام ہو گئے ہیں، بلکہ انہوں نے مذاکرات کو تعمیری قرار دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ قاہرہ میں ہونے والے مذاکرات میں آئندہ نچلی سطح پر ورکنگ گروپس تفصیلات کو آگے بڑھانے کے لیے بات چیت کریں گے۔ ایک ورچوئل بریفنگ میں انہوں نے صحافیوں کو بتایا کہ صدر جو بائیڈن کے مشرق وسطی کے اعلی مشیر ان مذاکرات میں حصہ لے رہے ہیں۔ جان کربی نے بتایا کہ ورکنگ گروپس کی گفت و شنید میں حماس کے زیر حراست یرغمالیوں اور اسرائیل کی زیر حراست قیدیوں کے تبادلے جیسے حل طلب مسائل شامل ہوں گے۔ خالد حمید کے ساتھ تازہ ترین خبریں براہ راست دیکھیے پیر سے جمعہ۔ امریکہ کے اعلیٰ جنرل نے کہا ہے کہ لیبنان کی عسکریت پسند تنظیم حزب اللہ اور اسرائیل کے درمیان حالیہ جھڑپ کے بعد مشرق وسطی میں بڑے پیمانے پر جنگ کا امکان کسی حد تک کم ہو گیا ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ ایران کا خطرہ موجود ہے جو اسرائیل پر حملہ کرنا چاہتا ہے۔ چیئرمین آف جوائنٹ چیفز آف سٹاف جنرل جی کیو براؤن نے مشرق وسطی کے 3 روزہ دورے کے بعد کہا ہے کہ حزب اللہ کا حملہ حالیہ ہفتوں میں اسرائیل کے خلاف ان 2 حملوں میں سے ایک ہے جس کی اس نے دھمکی دی تھی۔ ایک سوال کے جواب میں جنرل براؤن نے کہا کہ علاقائی جنگ کا فوری خطرہ کسی حد تک کم ہو گیا ہے، تاہم جنرل براؤن نے خبردار کیا ہے کہ عراق، شام اور اردن میں ایران کے حامی عسکری گروپوں کا خطرہ موجود ہے جو امریکی فوجیوں پر حملے کر چکے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یمن کے حوثی باغیوں کا خطرہ بھی موجود ہے جو بحیرہ احمر میں تجارتی جہازوں اور اسرائیل پر ڈرون حملے کر چکے ہیں۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن اور بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی کے درمیان ٹیلی فون پر رابطہ ہوا ہے۔ یہ رابطہ مودی کے حال ہی میں یوکرین کے دورے کے بعد ہوا ہے۔ پیر کو فون پر ہونے والی گفتگو میں دونوں رہنماؤں نے یوکرین اور بنگلہ دیش کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ مودی نے ایک بیان میں کہا ہے کہ انہوں نے صدر بائیڈن سے یوکرین میں امن و استحکام کی جلد واپسی کے لیے بھارت کی حمایت کا اظہار کیا ہے۔ مودی نے کہا کہ انہوں نے سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ کے مستعفی ہونے کے بعد بنگلہ دیش میں ہندوؤں اور دیگر مذہبی اقلیتوں کے تحفظ کے بارے میں بھارت کی تشویش سے بھی صدر بائیڈن کو آگاہ کیا ہے۔ جاپان نے کہا ہے کہ چینی فوجی طیارے کی جاپان کی فضائی حدود کی خلاف ورزی ناقابل قبول ہے۔ جاپان کی حکومت کے اعلیٰ ترجمان کا یہ بیان پیر کو چین کے لڑاکا طیارے کے جاپان کی فضائی حدود میں داخل ہونے کے ایک دن کے بعد آیا ہے۔ جاپان نے اس واقعے پر چین سے سفارتی سطح پر احتجاج بھی کیا تھا۔ جاپان حکومت کے ترجمان نے نیوز کانفرنس میں کہا کہ یہ خلاف ورزی جاپان کی خود مختاری کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ ترجمان نے کہا کہ ٹوکیو جاپان کے قریب چین کی بڑھتی ہوئی سرگرمیوں پر بھی نظر رکھے ہوئے ہے اور فضائی حدود کی کسی بھی خلاف ورزی کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ بیجنگ کا اس بارے میں تاحال کوئی بیان سامنے نہیں آیا ہے۔ وائس آف امریکہ اردو سروس کا ٹی وی شو ویو 360 آپ دیکھ سکتے ہیں آج نیوز پر پیر سے جمعہ شام 7:30 بجے۔ کینیڈا کے وزیر اعظم نے چینی الیکٹرک گاڑیوں پر 100% ٹیرف عائد کرنے کا اعلان کیا ہے۔ کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے کہا ہے کہ کینیڈا چین کی طرف سے کھپت سے زیادہ پیداواری صلاحیت کی ارادی پالیسی کا مقابلہ کرنے کے لیے کام کر رہا ہے۔ ٹروڈو نے کابینہ کے اجلاس کے موقع پر کہا کہ چینی گاڑیوں پر نئے ٹیرف کا اطلاق 1 اکتوبر سے ہوگا۔ کینیڈا کی حکومت کے ایک اہلکار نے کہا ہے کہ ٹیرف کا اطلاق چین میں بنائی جانے والی تمام گاڑیوں پر ہوگا، جن میں ٹیسلا کمپنی کی گاڑیاں بھی شامل ہیں۔ کینیڈا میں چینی سفارتخانے نے اس اقدام کو سیاسی قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ اقدام کرتے ہوئے WTO کے قوانین کو نظر انداز کیا گیا ہے۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں کا یہ بلیٹن اب ختم ہوتا ہے۔ میں ہوں محمد جلیل اور ایڈیٹر تھے رانا محمد آصف۔